بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ساس، ستیلی ماں اور سرسوں، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شاداں کے ساتھ میں نے بہت سارا وقت صرف کیا تھا۔ اس کے ساتھ اتنی ہی باتیں نہیں ہوئی تھیں جتنی آپ کو سنائی ہیں۔ میں پوچھ گچھ کرتے گہرائی میں اور باریکیوں میں چلا گیا تھا۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ شاداں اور نذیراں کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شاداں نے یہ بھی بتا دیا کہ نوکرانی اس کے راز سے واقف ہے۔ اب تم جاؤ، میں نے اسے کہا۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ مجھے تمہارے اور نذیر کے تعلق کا کس نے بتایا ہے۔ اسی بدبخت نے بتایا ہوگا جو مویشیوں کی رکھوالی کے لیے وہاں سوتا ہے، اس نے کہا۔ ان کمینوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں شاداں، میں نے کہا، اس کی تو ڈر کے مارے بات ہی نہیں نکلتی تھی۔ گاؤں کے 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے نذیر کو تمہارے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ ذرا اور احتیاط کیا کرو۔ وہ پلنگ پر میرے پاس بیٹھ گئی اور ایک بازو میرے گلے میں ڈال کر میرے ساتھ چپک گئی۔ تم احتیاط کی بات کرتے ہو؟ وہ پھر مجھے کہنے لگی۔ میں نذیر پر بھی تھوک دوں گی۔ خدا کی قسم، تم نے تو میرے دل کو چیر دیا ہے۔ تم تھانے دار ہو، تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ میں ایسا کام نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ ابھی اپنا کام کر رہا ہوں۔ نہیں، اس نے بڑی بے تکلفی سے مجھے ہلکا سا دھکا دے کر کہا۔ میں ناجائز تعلق کی نہیں کہہ رہی۔ مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے، میں ناجائز تعلق سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں تو بڑی عزت اور آبرو والی تھی۔ قسمت ایسی پھوٹی کہ جھک مار رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، میں جائز بات کر رہی ہوں۔ تم تھانے دار ہو، میرے خاوند کو ڈراؤ اور مجھے طلاق دلوا دو، پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اگر میں تمہیں اتنی اچھی نہیں لگی جتنا تم مجھے اچھے لگے ہو تو صاف کہہ دو۔ پہلے یہ تفتیش تو ختم کر لوں، میں نے کہا، پھر کچھ کروں گا۔ وعدہ؟ پکا وعدہ، میں نے کہا۔ میں بالکل تیار رہوں گی، اس نے کہا۔ بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا۔ میری شادی کو 2 سال سے 2-4 مہینے اوپر ہو گئے تھے اور میں پہلی بار بیوی کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس گاؤں سے جب میں اپنے گھر گیا تو بیوی کو بتایا کہ ایک لڑکی کے ساتھ آج کیا بات چیت ہوئی ہے۔ لے آؤ اسے، میری بیوی نے کہا۔ پھر کوئی اور تھانے دار آ کر ایک تھانے دار اور ایک لڑکی کے قتل کی تفتیش کرے گا۔ میں نے تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے گاؤں کے آدمی کچھ دیر سے آئے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں کچھ وقت اور انتظار میں بٹھائے رکھا اور گاؤں کے معززین کو باری باری بلا کر ان سے پوچھنے لگا۔ ان میں سے 2 نے مراد خان کے خلاف یہ بات کی کہ اس نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ شاداں اور نذیر کا میل جول ہے۔ انہوں نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ ایک نہ ایک دن نذیر جمال کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے مراد خان ہی قتل ہو جائے۔ ان سب نے یہ بات متفقہ طور پر کہی کہ بیلوں کو زہر دلاور نے دلوایا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو معلوم نہیں مراد خان نے، شاداں نے اور نوکر نے کیوں نہیں بتائی تھی۔ یہ تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ مراد خان کی بیٹی آبدہ جو دلاور کی بہو تھی میکے آئی ہوئی تھی، لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ مراد خان کا داماد یعنی دلاور کا بیٹا عزیز بھی یہاں آیا ہوا تھا اور وہ 1 رات اور 1 دن یہاں رہ کر کل شام کو گیا ہے۔ ان معززین سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ شاداں اور آبدہ کی آپس میں لڑائی رہتی تھی۔ شاداں مراد خان پر غالب آئی ہوئی تھی۔ شاداں کی ماں کے متعلق بتایا گیا کہ بہت ہی چالاک اور بد عورت ہے۔ آبدہ کے لیے ایک رشتہ گاؤں میں موجود تھا، لیکن شاداں اور اس کی ماں آبدہ کو گھر سے نکالنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ گاؤں میں ہی اس کی شادی ہو گئی تو یہ اپنے باپ پر سوار رہے گی۔ چنانچہ شاداں کی ماں نے ایسی استادی کھیلی کہ دلاور کی بیوی کے ساتھ جا دوستی گانٹھی اور اسے تیار کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے عزیز کے لیے آبدہ کو مانگ لے۔ مختصر یہ کہ عزیز کی ماں نے اپنے خاوند کو راضی کر لیا اور وہ دونوں رشتہ مانگنے آ گئے۔ ادھر شاداں اور اس کی ماں نے آبدہ کے باپ پر جادو چلا رکھا تھا۔ اس نے آبدہ کا رشتہ دے دیا۔ عزیزہ کی ماں نے آبدہ کا رشتہ انتقام کے لیے لیا تھا۔ وہ آبدہ کو بہو بنا کر تنگ کرنا چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔
برادریوں میں آج بھی ایسی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ کسی لڑکی کا رشتہ لیا گیا اور ساس نے بہو کے خلاف اپنے بیٹے کے کان بھرنے شروع کر دیے اور 1 سال کے اندر اندر بہو کو طلاق دلوا دی۔ یہ انتقام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ رات ہو گئی تھی، ویٹرنری ڈاکٹر کی رپورٹ آ گئی۔ اس نے لکھا کہ معدے میں غیر ہضم شدہ سرسوں کے پتے پائے گئے ہیں اور موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔ اس نے موت کا وقت سحری کا لکھا تھا۔ ڈاکٹر نے معدے کے اجزاء ماہرین کے معائنے اور رپورٹ کے لیے دستی لاہور بھیج دیے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ زہر سرسوں کے پتوں میں دیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ خبر بڑے کام کی تھی کہ مراد خان کا داماد عزیز یہاں آیا تھا اور مراد خان کے گھر ٹھہرا تھا۔ میرے ذہن میں یہ شک آیا کہ اس نے دن کے وقت بیلوں کو ایسا زہر دیا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا اور بیل سحری کے وقت مرے۔ میں نے اس شک کی بنا پر مراد خان کے نوکر کو پھر بلایا۔ یاد کرنے کی کوشش کرو، میں نے اسے کہا۔ عابدہ کا خاوند عزیز یہاں آیا تھا؟ کیا وہ جانے سے پہلے اس طرف گیا تھا جہاں مویشی بندھے ہوئے تھے؟ گیا تھا جی، نوکر نے جواب دیا۔ عابدہ اس کے ساتھ تھی۔ اس نے گھوڑی کے ارد گرد پھر کر دیکھا تھا، پھر وہ بیلوں والی کھرلی پر آیا تھا اور اس نے وہ بیل بڑے غور سے دیکھا تھا جس کو میلے میں انعام ملا تھا۔ اس کی وہ تعریف کرتا تھا۔ وہ جتنی دیر وہاں رہا تم بھی وہیں رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ بی بی عابدہ نے مجھے کہا تھا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ تم جب واپس وہاں گئے اور مویشیوں کو چارہ ڈالا تو کھرلی میں تم نے سرسوں کے پتے دیکھے تھے؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کھرلی میں سرسوں کے پتے نہیں تھے۔ یاد کرو اور بتاؤ، میں نے پوچھا۔ عزیز جتنا وقت یہاں رہا کیا وہ گھر میں رہا تھا یا باہر نکل گیا تھا؟ میں نے یہ سوال کسی اور خیال سے کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے نوکر کے جواب کے مطابق مزید سوال کرنے تھے، لیکن نوکر نے ایسا جواب دیا جیسے اندھیرے میں اس نے مجھے روشنی دکھا دی ہو۔ وہ باہر بھی گیا تھا، نوکر نے کہا۔ گاؤں سے تھوڑا ہی دور ایک سنیاسی کا ڈیرا ہے، لوگ اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں۔ وہ بڑا سیانہ ہے جی، راجہ صاحب کے کھیت ادھر بھی ہیں۔ میں وہاں کام سے گیا تھا، عزیز کو میں نے سنیاسی کے ڈیرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ اتنے میں باہر شور اٹھا۔ ایک آواز میرے ہیڈ کانسٹیبل کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں بغیر بلائے اندر نہیں جانے دوں گا۔ اوئے، تم نے ہمیں کس جرم میں بٹھایا ہوا ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا۔ دیکھو یارو، یہ کسی اور کی آواز تھی، صبح سے بلایا ہوا ہے اور آدھی رات ہو گئی ہے۔ تھانے دار ہے، ہمارا خدا تو نہیں، کسی اور نے کہا۔ پھر سب اکٹھے بولنے لگے۔ میں باہر نکلا۔ باہر 2 لالٹینیں جل رہی تھیں۔ ان کی روشنی میں مجھے 6-7 آدمی اکٹھے کھڑے نظر آئے۔ میں راجہ دلاور خان کو پہچانتا تھا، وہ بھی ان میں تھا۔ یہ دوسرے گاؤں کے آدمی تھے جنہیں میں نے شک میں بلایا تھا۔ ان کا واویلا بجا تھا۔ میں نے انہیں صبح سے بلایا ہوا تھا اور ان کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں سب کو اندر لے گیا اور مراد خان کے نوکر کو بھیج دیا۔ دلاور خان بولنے لگا تو میں نے اسے روک دیا۔ مجھے ملزم دے دو اور جاؤ، میں نے کہا۔ کسی سے ایک لفظ نہیں پوچھوں گا۔ ملک صاحب، دلاور بولا، آپ کو یہ شک ہے کہ بیلوں کو ہم نے زہر دیا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک بیل اور ایک بھینس کو زہر دیا تھا؟ جناب، پورا 1 سال گزر گیا ہے۔ اگر ہم نے بدلہ لینا ہوتا تو 1 سال انتظار نہ کرتے۔ ہم نے تو دشمنی عداوت ختم کر دی تھی۔ اس کا ثبوت دیکھ لیں، راجہ مراد خان کی بیٹی میری بہو ہے۔ آپ بلا وجہ ہم پر زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر راجہ مراد نے ہم پر شک کیا ہے تو اس شخص پر لعنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل صاف نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا عزیز کون سا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں ہوں، عزیز نے کہا۔ آپ سب باہر بیٹھیں، میں نے کہا۔ میں نے آپ کو بلا وجہ نہیں بٹھایا ہوا۔ میں نے سارا دن جو تفتیش کی ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے کی ہے۔ آپ کی طرف تو میں ابھی توجہ ہی نہیں دی۔ میں اپنے ایک شک پر کام کر رہا ہوں۔ آپ صبر کر کے بیٹھے رہیں۔ میرے بیٹے سے آپ کیا پوچھیں گے؟ دلاور خان نے پوچھا۔ راجہ دلاور خان، میں نے کہا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شرافت سے بات کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے سر پر سوار ہو جائیں۔ دوبارہ مجھ سے یہ پوچھنے کی جرت نہ کرنا کہ میں اس سے کیا پوچھوں گا اور اس سے کیا نہیں پوچھوں گا۔ چلو باہر اور آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ چلے گئے تو عزیز کو میں نے کرسی پر بٹھا لیا۔ عزیز دوست، میں نے کہا، میں کوئی فالتو بات نہیں کروں گا، نہ پوچھوں گا۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہارے بیل اور بھینس کو ان لوگوں نے زہر دیا تھا تو میں نے انہیں نہیں پکڑا تھا۔ اب تم نے ان کے 3 بیلوں کو زہر دے دیا ہے تو میں تمہیں بھی نہیں پکڑوں گا، لیکن شرط یہ ہے
کہ اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ میں آپ کو وہی جواب دوں گا جو میرا ابا آپ کو دے چکا ہے۔ اس نے کہا، ہم اگر بدلہ لینا چاہتے تو 1 سال انتظار نہ کرتے۔ اپنے ابا کی بات چھوڑو یار، میں نے کہا، اپنی بات کرو۔ میری اس بات کے جواب میں وہ انکار ہی کرتا رہا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ سنیاسی کے پاس تم کیا لینے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ سنیاسیوں کے متعلق پہلے کسی کہانی میں آپ کو سنا چکا تھا کہ یہ لوگ جنگلوں سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے ان کی دوائیاں بنایا کرتے تھے اور عموماً آبادیوں سے ذرا ہٹ کر ڈیرے ڈال لیتے تھے۔ بعض شہروں میں بھی رہتے تھے اور ان کا حال حلیہ اور لباس سادھوؤں اور ملنگوں جیسا ہوتا تھا۔ ان کے پاس سانپوں اور بچھوؤں کا زہر بھی ہوتا تھا۔ سنکھیا جو بڑا تیز زہر ہے ان سے ملتا تھا۔ زہر اپنے پاس رکھنا اور بیچنا جرم تھا، لیکن یہ لوگ قانون کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور منہ مانگے داموں چوری چھپے زہر دے دیتے تھے۔ مراد خان کے نوکر نے عزیز کو سنیاسی کے ڈیرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ ضرور وہاں سے زہر لایا تھا اور اس نے یہ زہر خود بیلوں کو کھلایا یا کسی کے ہاتھوں سے دلوایا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سنیاسی کے ڈیرے میں کیوں گیا تھا؟ وہ اپنے لیے دوائی لینے گیا تھا، اس نے کہا۔ کسی نے بتایا تھا کہ یہ سنیاسی بہت سیانہ ہے اور اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اور بھی بہت کچھ ہے، میں نے کہا، سنکھیا بھی، اور جیسا زہر چاہو اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ 4 سال پرانا نزلہ ہے، اس نے جواب دیا۔ ذرا ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو مجھے چھینکیں آنے لگتی ہیں۔ اس نے دوائی دی تھی؟ کیوں نہیں دی تھی؟ اس نے کہا۔ اس نے 8 پڑیاں دی ہیں، صرف 1 پڑیا ہر روز کھانی ہے۔ پڑیاں گھر میں ہیں؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ وہ تو میں ضرور دیکھوں گا، میں نے کہا۔ تم یہ سوچ لو کہ میں سنیاسی سے بھی پوچھوں گا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا۔ اس کے گاؤں جاؤ، میں نے کہا، میری گھوڑی لے جاؤ۔ یہ تمہیں بتاتا ہے کہ اس نے کل سنیاسی سے 8 پڑیاں لی تھیں، وہ کہاں پر رکھی ہیں؟ اس کے گھر جا کر وہ پڑیاں لے آؤ۔ عزیز اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو بتایا کہ پڑیاں کہاں رکھی ہیں اور کہا کہ اس کی ماں کو وہ جگہ بتا کر پڑیاں اٹھا لانا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنا سچ بول رہا ہے۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور خود ذرا آرام کے لیے لیٹ گیا۔ یہ قتل کا کیس نہیں تھا کہ میں وہیں بیٹھا رہتا، لیکن میں اس تفتیش کو ٹھکانہ لگانا چاہتا تھا۔ اپنا جنون بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے کچھ دیر آرام کر لیا اور ہیڈ کانسٹیبل واپس آ گیا۔ عزیز کا گاؤں میل سوا میل دور تھا۔ اس نے مجھے 6 پڑیاں دیں جو وہ عزیز کے گھر سے لایا تھا۔ میں نے عزیز کو اندر بلایا۔ اس کے آنے تک میں نے ایک پڑیا کھولی۔ یہ اسی قسم کے اخبار کا کاغذ تھا جیسا کاغذ مجھے بیلوں کی کھڑکی کے قریب سے ملا تھا۔ وہ کاغذ ذرا بڑا تھا، اخبار وہی لگتا تھا۔ یہ اردو کا اخبار تھا۔ اس کے ہر ٹکڑے پر اخبار کا نام تو نہیں لکھا تھا، لیکن چھپائی اور الفاظ کی شکل اور سائز اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اسی اخبار کے ٹکڑے ہیں۔ ہر پڑیا ایسے ہی کاغذ کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ زہر کی پڑیا بھی اسی سنیاسی سے آئی ہے اور لانے والا عزیز کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عزیز، میں نے اسے کہا، تم مان کیوں نہیں جاتے؟ اب بھی وقت ہے۔ جناب، میں کیا مانوں؟ اس نے کہا، آپ خواہ مجھ پر الزام تھوپ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اب بھی وقت ہے۔ میں نے پھر کہا، میں جب شہادت اکٹھی کر لوں گا تو پھر تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ تم سنیاسی سے زہر لائے ہو؟ میں اس سے سوائے اس دوائی کے اور کچھ نہیں لایا، اس نے بڑی پکی آواز میں کہا۔ میں نے اسی وقت ضروری کارروائی کا ارادہ کر لیا۔ سنیاسی کا ڈیرا کہیں قریب ہی تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اسے اطلاع مل جائے کہ پولیس کو پتہ چل گیا ہے کہ زہر اس سے لیا گیا تھا۔ اس اطلاع پر وہ رات ہی رات وہاں سے غائب ہو سکتا تھا۔ میں نے عزیز کو ساتھ لیا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر سنیاسی کے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ نمبردار اور ایک سفید پوش بھی میرے ساتھ گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس ٹارچ تھی۔ سنیاسی کا ڈیرا چھوٹا سا ایک خیمہ تھا۔ دونوں طرف سے خیمے کے پردے گرے ہوئے تھے۔ میں نے ایک طرف کے پردے اٹھا دیے اور ٹارچ جلا کر اندر دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سنیاسی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی سو رہا تھا۔ پہلے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ اسے جگاؤ، میں نے کہا۔ اسے بتاؤ پولیس آئی ہے۔ وہ میری آواز پر جاگ اٹھا۔ اس کے سر کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے اور داڑھی بھی لمبی تھی۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ میں نے ٹارچ ہیڈ کانسٹیبل کو دے دی اور لالٹین لے لی۔ سب سے کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔
سنیاسی کو میں نے بٹھا لیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر لالٹین ایک طرف رکھ دی۔ اس نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ اس کے سامنے تھانے دار بیٹھا ہے۔ بغیر ہیرا پھیری کے مجھے بتا دو کہ کل، پرسوں یا 1-2 دن پہلے تم سے زہر کون لے گیا تھا؟ میں نے کہا، فوراً بولو۔ نہیں حضور، اس نے کہا، اور اس سے آگے وہ جو کچھ کہنے لگا تھا وہ میں نے نہ کہنے دیا۔ زہر تمہارے کاغذ میں گیا ہے، میں نے کہا، اور زہر لے جانے والا مان گیا ہے۔ تمہارے جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں بتاؤ گے تو تمہارا یہ سارا سامان تھانے میں پہنچ جائے گا۔ آخر وہ مان گیا۔ یہ تو وہ نہیں بھول سکتا تھا کہ زہر کون لے گیا ہے۔ زہر کا گاہک تو کبھی کبھار آتا ہوگا۔ سنیاسی نے مجھے رشوت کی پیشکش کی اور یہ بھی کہا کہ میں اسے گرفتار نہ کروں اور وہ مجھے ایسی دوائی دے گا جو مجھے 100 سال تک جوان رکھے گی۔ وہ اسی گاؤں کی لڑکی ہے، سنیاسی نے کہا، کہتی تھی 2 کتوں کو مارنا ہے۔ میں نے اس کے مطابق اسے ایک چیز دی، وہ کہنے لگی کہ تھوڑا ہے۔ اس لڑکی کا نام جانتے ہو؟ نام تو میں ضرور پوچھا کرتا ہوں حضور، اس نے کہا۔ اس کا نام عابدہ ہے، باپ کا نام راجہ مراد خان بتاتی تھی۔ میں نے 15 روپے مانگے تو اس نے 15 روپے دے دیے۔ 15 روپے معمولی رقم نہیں تھی، اسے آج کے 3 یا 350 روپے سمجھ لیں۔ میں نے عزیز کو بلا کر اس کے سامنے کیا تو اس نے کہا کہ یہ نزلے کی دوائی لے گیا تھا، اس نے زہر نہیں لیا تھا۔ میں نے نمبردار اور ایک اور آدمی کی موجودگی میں سنیاسی سے سنکھیا برآمد کروایا، جس کی مقدار بہت تھوڑی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں عابدہ کا نام سن کر ذرا ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ یہ مجھے کوئی ڈرامہ نظر آنے لگا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ بیٹی نے اپنے باپ کے بیلوں کو زہر دے دیا ہو؟ میں نے ابھی عابدہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے سنیاسی کو اپنے ساتھ لیا اور سب کو ساتھ لے کر میں گاؤں میں چلا گیا۔ عابدہ کو بلایا اور میں نمبردار کے گھر کے اسی کمرے میں بیٹھ گیا۔ عابدہ خوبصورت لڑکی تھی، وہ جاگ کر آئی تھی۔ عابدہ، میں نے اسے کہا، آؤ سیدھی سیدھی باتیں کریں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سنیاسی سے تم زہر کیوں لائی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ بولو عابدہ، میں نے کچھ دیر بعد کہا، اس سنیاسی کو میں ساتھ لے آیا ہوں جس سے تم زہر لائی تھی۔ کیوں لائی تھی؟ اپنی ساس کو دینا تھا، اس نے بتایا۔ ساس نے زہر کو کیا کرنا تھا؟ میں نے ساس کو زہر دے کر مارنا تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے بہت تنگ کرتی ہے، اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ اب واپس سسرال جاؤ گی تو اسے زہر دو گی؟ نہیں، اس نے کہا، میں ڈر گئی ہوں۔ زہر پھینک دیا ہے۔ کہاں؟ کھیت میں، اس نے جواب دیا۔ کب؟ پرسوں، اس نے جواب دیا۔ بے وقوف لڑکی، میں نے کہا۔ وہاں سے پڑیا اٹھا کے کوئی منہ میں ڈال لے یا چکھ لے کہ یہ کیا ہے تو وہ مر جائے گا۔ ابھی میرے ساتھ چلو اور مجھے وہ جگہ دکھاؤ، میں پڑیا اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی اور وہ چپ رہی۔ میں نے کیا کہا ہے عابدہ؟ میں نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ پڑیا وہاں نہیں ہوگی، اس نے کہا۔ پھر کہاں ہوگی؟ میں نے کہیں اور پھینکی تھی، اس نے کہا۔ چلو وہاں لے چلو، میں نے کہا۔ اور اب یہ بتاؤ کہ تم نے پہلے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ یہ کوئی راز تھا، میں اس لڑکی کے پیچھے پڑ گیا۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا، جیسے یہ لڑکی نارمل نہیں۔ میں سوال کچھ اور کرتا اور وہ جواب کچھ اور دیتی تھی۔ اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ زہر کہاں ہے، میں نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصے کی جھلک بھی تھی۔ تم نے وہ زہر اپنے خاوند کو دے دیا تھا اور تمہارے خاوند نے وہ زہر تمہارے بیلوں کے چارے میں ڈال دیا تھا۔ تمہارا خاوند میرے پاس ہے، میں اسے گرفتار کر کے تھانے لے جا رہا ہوں، اسے تو میں پھانسی دلواؤں گا۔ نہیں، وہ تڑپ اٹھی، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس وقت تک 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے اس پر اتنے سوالات کیے کہ وہ بے حال ہو گئی۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ میں فلاں سوال اس سے 2 مرتبہ پہلے بھی پوچھ چکا ہوں۔ اس نے 2 مختلف جواب دیے تھے۔ عابدہ، میں نے اس کی طرف جھک کر رازداری سے کہا، مجھ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ کچھ نہیں چھپا سکو گی۔ اب بتا دو گی تو بچ جاؤ گی۔ تم نے اپنے بیلوں کو زہر نہیں دیا، تمہارے خاوند نے دیا ہے۔ وہ جرائم پیشہ لڑکی تو تھی نہیں کہ ہیرا پھیری کو قائم رکھ سکتی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، نیند کا اثر بھی تھا۔ تنگ آ کر وہ پھٹ پڑی۔ میرے خاوند کو ہاتھ نہ لگانا، اس نے کہا اور اونچی آواز میں بولی، بیلوں کو زہر میں نے دیا ہے۔ تم نے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں میں نے، اس نے کہا۔ میرے خاوند کو تو معلوم ہی نہیں، اپنے باپ کے بیلوں کو میں نے مارا ہے۔ مجھے گرفتار کر لو، مجھے پھانسی دلواؤ۔ میری تو جیسے زبان ہی بند ہو گئی ہو۔
اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی تو عابدہ میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ آپ میرے خاوند کو تو گرفتار نہیں کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، اور مجھے تمہیں بھی نہیں، میں نے کہا۔ شرط یہ ہے کہ پوری بات سناؤ۔ اب جھوٹ نہ بولنا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے کسی اور ترتیب سے بیان دیا تھا۔ میں اس سے سوال بھی پوچھتا جا رہا تھا۔ اس طرح یہ بیان لمبا ہو گیا تھا۔ میں آپ کو سیدھے طریقے سے یہ عجیب کہانی سنا دیتا ہوں۔ عابدہ 12-13 سال کی تھی جب اس کی ماں مر گئی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پیار کرنے والی ماں کی موت نے عابدہ کا کیا حال کیا ہوگا۔ 2 سال بعد اس کے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اس کی بھابھی اچھی تھی، عابدہ سے وہ بڑی اچھی طرح پیش آتی تھی، لیکن وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ماں کی جگہ ماں ہی پوری کر سکتی ہے۔ شاداں عابدہ سے 4-5 سال بڑی تھی۔ اسے شروع سے ہی عابدہ کے ساتھ پیار تھا۔ شاداں جوانی کی عمر میں داخل ہوئی تو بھی ان کا پیار چلتا رہا، بلکہ بڑھتا رہا۔ پھر عابدہ بھی جوانی میں داخل ہو گئی۔ شاداں نے اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں شروع کر دیں۔ عابدہ جوان ہو گئی تھی اور اب وہ ہانڈی روٹی کر سکتی تھی، نہ کر سکتی تو گھر میں نوکرانی تو تھی ہی۔ عابدہ کا بھائی باپ سے الگ ہو گیا اور دوسرے مکان میں رہنے لگا۔ یہ علیحدگی کسی جھگڑے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ شاداں عابدہ کے گھر آتی رہتی تھی۔ عابدہ کا بھائی اپنی بیوی کو لے کر دوسرے مکان میں چلا گیا تو شاداں عابدہ کے پاس زیادہ آنے لگی۔ عابدہ نے مجھے بتایا کہ ماں کے مرنے کے بعد اس کے باپ کا رویہ بدل گیا تھا۔ اس نے 2 عورتوں کے ساتھ درِ پردہ دوستی لگا لی تھی۔ عابدہ کو یہ شک بھی تھا کہ اس کے باپ نے نوکرانی کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق پیدا کر لیا تھا۔ نوکرانی صاف ستھرے کپڑے پہن کر بنی ٹھنی رہنے لگی تھی۔ شاداں کی عمر 21-22 سال ہو چکی تھی۔ وہ بڑی شوخ لڑکی تھی۔ وہ عابدہ کو نذیر کی محبت کی کہانیاں سناتی رہتی تھی۔ ادھر عابدہ کے باپ مراد خان نے شاداں کے ساتھ بے تکلف ہونا شروع کر دیا۔ ایک عید پر اس نے شاداں کو شہر سے ریشمی کپڑے لا کر دیے اور پیسے بھی دیے۔ شاداں اسے اپنی سہیلی کا باپ لہٰذا اپنا باپ بھی سمجھتی رہی، لیکن باپ کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ شاداں کی ماں نے بھی مراد خان کے گھر آنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی عمر میں بھی خوبصورت لگتی تھی۔ وہ مراد خان کے ساتھ بے تکلف ہو گئی، یہاں تک کہ عابدہ نے دیکھا کہ شاداں کی ماں آئی اور مراد خان اسے اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ عابدہ نے ایسے کئی موقع سنائے جب اس نے شاداں کی ماں اور اپنے باپ کو اکٹھے دیکھا۔ وہی باپ جس نے عابدہ کو اس کی ماں کی زندگی میں کبھی اونچا لفظ نہیں کہا تھا، اب اسے ذرا سی بات پر ڈانٹ دیتا تھا۔ اس کے دل میں عابدہ کا پیار رہا ہی نہیں تھا۔ اس شخص کا پیار تقسیم ہو چکا تھا۔ پھر وہ دن آیا کہ شاداں عابدہ کی ستیلی ماں بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں آ گئی، اور اس کے آنے سے شاداں اور عابدہ میں جو اتنی پرانی محبت تھی وہ اس گھر سے نکل گئی۔ شاداں کی شوخیاں جو عابدہ کو اچھی لگا کرتی تھیں وہ چالاکیاں بلکہ فریب کاریاں بن گئیں۔ شاداں پہلے 1-2 دن روتی رہی، پھر وہ خوش رہنے لگی۔ اس کی ماں آ جاتی تھی اور ماں بیٹی الگ کمرے میں بیٹھی خسر پھسر کرتی رہتی تھی۔ عابدہ کے لیے ماں کا پیار تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ باپ کے پیار اور شفقت سے بھی وہ محروم ہو گئی۔ ایک یہ سہیلی رہ گئی تھی جس کے ساتھ وہ دکھ سکھ کی اور دل کی باتیں کر لیا کرتی تھی، مگر وہ سہیلی اپنے آپ کو ملکہ اور عابدہ کو نوکرانی سمجھنے لگی۔ عابدہ اب تنہائی میں بیٹھی روتی اور آہیں بھرتی تھی۔ اس کے دکھوں میں اضافہ یہ دیکھ کر ہوا کہ شاداں اس کی ماں کا زیور پہنتی تھی، اور یہ دکھ بھی کہ اس کا باپ شاداں کے آگے پیچھے غلاموں کی طرح پھرتا رہتا تھا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ شاداں کی ماں بھی عابدہ پر حکم چلانے لگی۔ تم نے اپنے بھائی اور بھابھی کو نہیں بتایا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بتایا تھا، عابدہ نے جواب دیا۔ بھائی نے کہا کہ وہ دخل نہیں دینا چاہتا، اس سے باپ ناراض ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آپس میں تو میں ہو جائے اور لوگ تماشا دیکھیں۔ میری بھابھی نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ شاداں نذیر سے ملتی ہے؟ معلوم تھا، عابدہ نے جواب دیا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ شاداں اور اس کی ماں میرا گھر خالی کر رہی ہیں۔ شاداں میرے باپ کے ساتھ اس طرح خوش رہتی ہے جیسے اس سے ہر طرح مطمئن ہے، اور میرا باپ اس کا ہم عمر ہے، لیکن وہ اصل اطمینان نذیر سے حاصل کر رہی ہے۔ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے باپ کو بتا دیا۔ باپ نے میرے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، تو میرا منہ درد کرنے لگتا ہے۔
شاداں نے جب آبدہ کو نوکرانی سمجھ کر اسے ڈانٹنا شروع کر دیا تو آبدہ نے اسے کھری کھری سنانی شروع کر دی۔ اس سے آئے دن دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا اور باپ کی طرف سے پھٹکار آبدہ پر ہی پڑتی۔ آبدہ کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ شادہ کی ماں نے کس طرح آبدہ کا رشتہ دوسرے گاؤں میں دشمنوں کے گھر کروا دیا۔ آبدہ بہت پریشان ہوتی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے سسرال انتقاماً اسے تنگ کریں گے۔ عداوت کے باوجود ان لوگوں کے رشتے ایک دوسرے سے ہوتے تھے اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ انتقام کا نشانہ انہی کو بنایا جاتا تھا۔ آبدہ کی کسی نے نہ سنی۔ اس کے باپ نے اسے بیاہ دیا۔ شاداں اور اس کی ماں یہی چاہتی تھیں کہ آبدہ بھی اس گھر سے غائب ہو جائے۔ یہاں سے آبدہ کی زندگی کا ایک اور تلخ دور شروع ہو گیا۔ اگر مجھے یہ خاوند نہ ملتا جس کا نام عزیز ہے تو جو میں نے زہر بیلوں کو کھلایا ہے وہ میں خود کھا لیتی، آبدہ نے کہا۔ اس کے پیار میں مجھے ماں کا، باپ کا، سہیلی کا، دل کے یار کا، روح اور جسم کا پیار مل گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ دوسرے آدمیوں کی طرح مجھے پاؤں کی جوتی سمجھے گا، لیکن اس نے مجھے اس طرح سینے سے لگا لیا جیسے مجھے سیلاب سے نکال کر ڈوبنے سے بچا لیا ہو۔ میں اس کے آگے بہت روئی اور اسے کہا کہ مجھے دھوکہ نہ دینا، مجھ سے پیار چھیننے سے پہلے میرا گلا دبا کر مجھے مار دینا۔ اس نے مجھے بازوؤں میں لے کر ایسے گلے لگایا کہ صبح ہو گئی۔ خدا نے آبدہ کی دعائیں اور فریادیں سن لی تھیں اور اسے محبت کرنے والا خاوند دے دیا تھا، لیکن اسے ساس ایسی دی جو چڑیل تھی۔ پہلے روز ہی ساس نے اس پر اپنی فطرت ظاہر کر دی۔ میری بات کان کھول کر سن لے لڑکی، ساس نے اسے کہا، تو چوروں اور بزدلوں کی بیٹی ہے۔ ان ہیجڑوں میں میدان میں ہمارے مردوں کے آمنے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی تو ہمارے ایک بیل اور دودھ دینے والی بھینس کو زہر دلوا دیا۔ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ بدلہ لے کر مروں گی۔ میں تجھے بتا دیتی ہوں کہ میرے گھر میں شہزادی بننے کی کوشش نہ کرنا، نوکروں کی طرح پڑی رہ یہاں، اونچی بات نہ کرنا۔ خالہ جان، آبدہ نے کہا، اگر آپ نے مجھ سے انتقام لینا ہے تو مجھے زہر دے دیں، خوشی سے پی لوں گی۔